جی دوستو، اب عمران خان صاحب کا سائبر کا فراڈ جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب یہ کہتے رہے تھے کہ میرے پاس ایک سائفر ہے، اور ایک پرچی دکھا کر عمران خان صاحب یہ کہا کرتے تھے کہ امریکی سازش ہوئی ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانے کے اندر امریکہ کی ایک گھناؤنی سازش تھی، اور پھر ایک نیریٹو بنایا گیا اور پاکستان کی جتنی بھی یوتھ ہے اور قومی یوتھ والے ہیں ان کو موبلائز کیا گیا اور کہا گیا کہ ہم لوگ حقیقی آزادی حاصل کریں گے، کیونکہ یہ غلامی جو ہے یہ امریکہ کی طرف سے آئی ہے۔ اور پھر عمران خان صاحب یہ بھی کہتے ہمیں سنائی دیے کہ یہ باجوہ صاحب نے کی تھی سازش، اور پھر یہ امریکہ گئی تھی اور پھر امریکہ سے پھر واپس آئی تھی۔ اور دوستو، یہ سارا معاملات اب درا کا درا رہ گیا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ عمران خان صاحب کیا کہتے تھے۔ 22 تاریخ کو میں نے جلسے میں جو ایک کاپی لہرائی وہ سائفر نہیں تھا۔ جی، تو آپ نے سنا کہ عمران خان صاحب اب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی سائفر نہیں ہے، حالانکہ اگر آپ ان کی تقریر کے اندر دیکھیں تو وہ ایک سفید پرچی ہاتھ میں دکھا رہے تھے کہ یہ سائفر میرے ہاتھ میں ہے، اور اب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی بھی سائفر نہیں ہے۔ حالانکہ عمران خان صاحب نے اپنے بیانات کے اندر اب یہ بھی کہنا شروع کر دیا ہے کہ سائفر ہے کیا۔ فارن آفس میں وہ جس خفیہ کوڈ میں آتا ہے وہ فارن آفس میں ہی رہ جاتا ہے۔ جو پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ، آرمی چیف، ڈی جی آئی ایس آئی اور جو کیبنٹ کے سیکٹری کے پاس آتا ہے، وہ صرف جس کو پیرافریز کہتے ہیں، یعنی اس کا مفہوم آتا ہے، یا اس کے اندر سیکرٹ کوڈ نہیں ہوتی جو ہمارے پاس آتا ہے۔ سیکرٹ کوڈ صرف فارن آفس کے پاس رہ جاتی ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ کہ میں نے کوئی سیکرٹ کوڈ اس کی تو ہمارے پاس آئی نہیں، تو ڈسکرپشن ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ وہ ڈی کوڈڈ کیا جاتا ہے، کوڈڈ لینگویج ہوتی ہے، اور پھر جو میرے پاس آیا تھا وہ ایک ایسی فریز تھی یا آسان اردو کے اندر یا انگلش کے اندر لکھا ہوا تھا۔ تو اس طرح کی بات کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس وہ سائفر نہیں تھا، حالانکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جتنے بھی سائفر آتے ہیں ہزاروں لاکھوں کی تعداد کے اندر پوری دنیا کے اندر، تو وہاں کی جو فارن منسٹری ہوتی ہے وہ اس کو ڈی کوڈ کرتی ہے اور پھر آسان اردو کے اندر یا انگلش کے اندر یا اپنی لینگویج کے اندر اس کو ٹرانسلیٹ کر لیتے ہیں۔ یہ کوڈنگ اس لیے کی جاتی ہے کہ کسی اور دوسرے شخص کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ جو فارن منسٹریز ہوتی ہیں وہ اس کو ڈی کوڈ کرتی ہیں، اور پھر عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ میرے پاس جو لیٹر آیا تھا یا خط آیا تھا، مراسلہ آیا تھا، یہ سائفر نہیں ہے۔ حالانکہ جنرل باجوہ ہوں، چاہے پاکستان کے صدر ہوں، 5 قسم کی کاپیاں دی جاتی ہیں۔ جیسے ہی بیرونی ممالک سے ہماری امبیسی یا امبیسیڈر کوئی کوڈڈ لینگویج کے اندر وہ اپنا مراسلہ بھیجتے ہیں تو اس کو ڈی کوڈ کر کے 5 کاپیاں بنا کے مختلف افسران کو بھیج دی جاتی ہیں، جن کے اندر باجوہ صاحب بھی شامل ہیں، ایجنسیز بھی شامل ہیں، صدر پاکستان اور وزیر اعظم بھی شامل ہیں۔ اب عمران خان صاحب یہ کہنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو مراسلہ انہوں نے گمایا ہے وہ سائفر نہیں تھا، بلکہ وہ ایک عام خط تھا۔ دوستو، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ علامہ اقبال نے بے شمار نظمیں لکھیں، اب وہ فارسی میں بھی تھیں۔ اب اس فارسی نظم کا ترجمہ اگر ہم اردو میں یا پنجابی میں یا انگلش میں کریں گے تو وہ شیکسپیئر کی یا بلے شاہ کی نظم نہیں ہوگی، بلکہ وہ علامہ اقبال صاحب کی ہی نظم ہوگی، مگر اس کو ڈیفرنٹ لینگویج کے اندر ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے۔ اسی طرح جو سائفر ہوتا ہے یہ کوڈڈ لینگویج کے اندر آتا ہے، وہ ہوتا سائفر ہی ہے، مگر اس کو آسان اردو، انگلش یا کسی بھی زبان کے اندر جب ڈی کوڈ کیا جاتا ہے تو یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو سمجھ آ سکے اور لوگ اس کو پڑھ سکیں، کیونکہ نہ ہی وہ جنرل باجوہ صاحب کو یہ کوڈڈ لینگویج آتی ہے، اور نہ ہی عمران خان صاحب کو، اور نہ ہی صدر مملکت پاکستان کو۔ تو دوستو، جو کوڈڈ مراسلہ آتا ہے اس کو جب ڈی کوڈ کیا جاتا ہے اور آسان زبان کے اندر لکھا جاتا ہے تو وہ مراسلہ ہی رہتا ہے، وہ کوئی نیا خط یا کوئی لو لیٹر یا کوئی نظم یا کوئی غزل نہیں بن جاتی، وہ مراسلہ ہی رہتا ہے۔ اسی طرح جب علامہ اقبال کی فارسی کی نظم کو اردو، انگلش یا پنجابی کے اندر ہم ترجمہ کریں گے تو وہ علامہ اقبال کی ہی شاعری ہوگی۔ تو عمران خان صاحب اب یہ دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کسی طرح کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مراسلہ نہیں تھا، اور اب عمران خان صاحب یہ بھی کہتے رہے ہیں کہ وہ مراسلہ گم ہو چکا ہے۔ میرے پاس تھا اور وہ غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا، غائب ہو گیا، کہیں ہو گیا مجھے نہیں پتا۔ پہلے یہ دکھا رہے تھے کہ میرے ہاتھ میں سائفر ہے،
پھر عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ سائفر نہیں تھا، اور عمران خان صاحب کو یہ معلوم نہیں ہے کہ عمران خان صاحب کس گھڑے کے اندر دستے ہوئے جا رہے ہیں۔ عمران خان صاحب کے گرد جو دائرہ ہے وہ اور زیادہ تنگ ہو رہا ہے۔ اگر آپ کسی قانون دان سے پوچھے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ عمران خان صاحب کا کیس جو ہے یہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، اور عمران خان صاحب کے اوپر سائفر کا خطرہ منڈلا رہا ہے، اور یہ کیس عمران خان صاحب کے خلاف آ سکتا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے ثبوت اپنے بیانات کے اندر دے چکے ہیں۔ پہلے یہ پرچی دکھا کے کہتے تھے یہ مراسلہ ہے، اور اب یہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس مراسلہ نہیں ہے۔ دوستو، پوری دنیا کے اندر سیکرٹ ایکٹ کی پاسداری کی جاتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں تو امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر بھی یہ کیس چلا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کچھ مراسلے یا کچھ کلاسیفائڈ انفارمیشن یا ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ اپنے فلوریڈا والے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ اور دوستو، دنیا کا سب سے طاقتور ملک اور دنیا کے طاقتور ملک کا ایک صدر، اس کے اوپر بھی یہ الزام تھا کہ اس نے کلاسیفائڈ انفارمیشن جو کہ ایک بہت ہی پیچیدہ انفارمیشن ہے ان کے پاس ہے، تو پھر ان کی تلاشی لی گئی، ہم سب نے دیکھا۔ اور دوستو، اسی طرح پاکستان کے اندر بھی جو سیکرٹ ایکٹ ہے اس کے اندر آپ ملکی راز اور کوئی بھی قانونی ڈاکومنٹ جو ہے اپنے ساتھ لے جا نہیں سکتے اور گما نہیں سکتے، اس کی سزا ہے پوری دنیا کے اندر۔ اگر کوئی بھی شخص کسی بھی کلاسیفائڈ جو ڈاکومنٹیشن ہے یا کوئی بات چیت ہے اس کو ڈیلیٹ کرے گا یا گما دے گا تو اس کے اوپر کیسز بھی ہو سکتے ہیں۔ اور دوستو، اب عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مراسلہ مجھ سے گم گیا ہے، اور یہ کہاں گم گیا ہے، یہ کیسے گم گیا ہے؟ بلکہ عمران خان صاحب یہ ایک ڈرامہ کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب اپنے وقت کے مطابق یہ لیٹر، یہ مراسلہ یا یہ سائفر جو ہے یہ لوگوں کے سامنے لے کر آئیں گے اور یوتھ کو پھر سے گرم جوش کریں گے کہ دیکھیے یہ ڈونلڈ لو نے میرے خلاف سازش کی تھی، یہ الفاظ استعمال کیے تھے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو پوری دنیا کے ایمبیسیڈرز جو ہیں وہ تلخ کلامی بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ایمبیسیڈرز کے ساتھ اپنی دل کی باتیں بھی کرتے ہیں، اور اپنی پالیسیز کے متعلق جو ہے وہ کچھ تلخ باتیں بھی ہوتی ہیں، مگر ان سارے معاملات کو راز کے اندر رکھا جاتا ہے۔ مگر عمران خان صاحب نے یہ ملکی راز جو ہے پوری پاکستان کی قوم کے سامنے میں رکھ کر اپنے سیاسی گین کو حاصل کیا۔ اور دوستو دیکھیں تو عمران خان صاحب کی آڈیو لیک بھی ہمارے سامنے ہے، جس کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ صرف سائفر کے اوپر کھیلنا ہے اور کوئی بھی کسی بھی ملک کا نام لینا نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب اب ایک بہت ہی پیچیدہ معاملے کے اندر پھنس چکے ہیں۔ دوستو، آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا عمران خان صاحب کی گرفتاری اس کیس کے اندر ہوگی کہ نہیں؟ اپنے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی اسے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم۔